جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ گلگت بلتستان میں ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا جس میں 27 افراد ایک گاڑی میں سوار تھے اور وہ گاڑی دریا میں جا گری۔ معجزانہ طور پر ایک دلہن بچ گئی جس نے انکشاف کیا کہ حادثہ کس طرح پیش آیا اور حادثے سے قبل ہماری گاڑی کی کیا صورتحال تھی، ہم ڈرائیور کو بار بار کیا کہہ رہے تھے اور ڈرائیور نے آگے سے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا۔ جناب عالی لگ یہی رہا ہے کہ یہ بارات چکوال سے واپس گلگت بلتستان اپنی منزل کی جانب گامزن تھی کہ راستہ قریب ہی تھا، راستہ طے ہونے والا تھا، منزل قریب تھی، لیکن بدقسمتی ان تمام باراتیوں کی، اس دلہے کی، دلہے کے گھر والوں کی، دلہے کے ماں باپ، دلہے کے بہن بھائی اور دلہے کے تمام رشتہ دار جو اس حادثے میں دریا برد ہو گئے۔ اب دلہن نے بتایا کہ جب ہم نے ایک چیک پوسٹ کو کراس کیا تو ڈرائیور نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ تمام باراتیوں نے یعنی اس بس میں سوار تمام لوگوں نے ڈرائیور کو کہا کہ اپنی رفتار کو کم کرو، لیکن مجال ہے کہ ڈرائیور نے اپنی رفتار کم کی ہو۔ اب ہوا کچھ یوں کہ بجائے اپنی رفتار کم کرنے کے کہ جب بار بار پیچھے سے سواریاں یعنی باراتی ڈرائیور کو کہہ رہے ہیں کہ رفتار کم کریں، اس نے میوزک اتنا اونچا کر دیا کہ پیچھے سے اگر کوئی آواز لگائے گا بھی تو مجھے وہ آواز سنائی نہیں دے گی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈرائیور نے اپنی رفتار تیز رکھی۔ اب جناب ڈرائیور نے اپنی زندگی تو ختم کی ہی کی، ساتھ 26 افراد کو بھی دریا برد کر دیا۔ اکیلی معجزانہ طور پر خاتون بچ گئی۔ اب وہ کس طرح بچی، اس نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ جب گاڑی پل پر چڑھی تو رفتار ویسے ہی تیز تھی۔ اب جناب گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہونے کی وجہ سے دریا کی دیوار کو جا کر ٹکرائی، اور وہ دیوار آپ جانتے ہیں کہ جب آپ گلگت بلتستان جائیں، کسی بھی پہاڑی علاقوں میں جائیں تو دریاؤں کی دیواریں کس طرح کی ہوتی ہیں۔ اب جناب دیوار سے گاڑی ٹکرانے کی وجہ سے بس دریا میں جا گری۔ خاتون کے بقول یعنی دلہن کے بقول میں شیشے والی سائڈ پر بیٹھی ہوئی تھی یعنی ونڈو سیٹ پر۔ اب جب گاڑی پل سے نیچے دریا میں گر رہی تھی تو میں نے ونڈو سائڈ سے یعنی شیشے والی سائڈ سے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ اب باقی افراد چھلانگ نہیں لگا سکے کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، چیخ و پکار تھی۔ اب بیچارے وہ کیا کرتے جو 26 افراد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ دلہن نے بتایا کہ جب میں دریا میں گری تو میں تیرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب ایک جانب بس تو دریا میں گر گئی تھی اور لوگ اس بس کو بچانے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ اب کسی نے جب مجھے دیکھا کہ میں دریا میں تیر رہی ہوں، کوشش کر رہی تھی کہ میں تیر کے کسی نہ کسی طریقے سے کنارے پر چلی جاؤں، لیکن جب لوگوں نے مجھے تیرتے دیکھا تو لوگوں نے بنا خوف کھائے اپنی جان ہتھیلی میں رکھ کر اس دریا میں چھلانگ ماری اور مجھے بچا لیا۔ ایسے واقعات، ایسے حادثات آئے روز پیش آتے ہیں جس میں ذمہ دار صرف اور صرف ڈرائیور ہوتے ہیں۔ میں بھی پہاڑی علاقوں کا وزٹ کرتا رہتا ہوں، اکثر جاتے رہتے ہیں۔ جب بھی کبھی ڈرائیور نے رفتار تیز کی ہم فوراً روک دیتے ہیں کہ جناب ایسے ہم ٹریول نہیں کریں گے، لیکن کچھ ایسے ڈرائیور بھی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے نشہ کیا ہوتا ہے، اپنی دھن میں رہتے ہیں، اپنے مزاج میں رہتے ہیں، اپنی موج مستی میں رہتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ 10 15 20 25 افراد جو سوار ہیں یا جتنی بھی بس میں سوار لوگ ہوتے ہیں، کوئی ایک فرد نہیں ہوتا، بلکہ اگر ایک فرد دنیا سے جاتا ہے تو پورے خاندان کو نقصان پہنچتا ہے، پورے خاندان کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ یہ خاندان تو پورے کا پورا ہی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب وہی بات کہ خاتون یعنی دلہن کی اللہ نے زندگی رکھی ہوئی تھی، وہ زندہ بچ گئی اور اس نے زندہ بچ جانے کے بعد ہسپتال سے ایک انٹرویو دیا اور بتایا کہ کس طرح موت کے منہ سے وہ خاتون زندہ بچ نکلی، اور باقی لوگوں کی بھی موت کی وجہ بتائی کہ صرف اور صرف ڈرائیور کی تیز رفتاری۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔